أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه 12 عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 60 اور 61 میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، اس وقت کی بات ہے جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنے قوم کے لیے پانی طلب کیا تو ہم نے کہا کہ آپ کے اپنے عصا کو پتھر پر مارو فانفجرت منہ 12 عینا، تو اس پتھر سے 12 چشمے پھوٹ پڑے. قد علم كل اناس مشربهم، اور ہر قوم اپنے اپنے پینے کی جگہ کو انہوں نے جان لیا، یعنی ہر قبیلے نے. کلوا واشربوا من رزق اللہ، اللہ کے رزق سے کھاؤ اور پیو. ولا تعثوا فی الارض مفسدین، اور زمین میں فساد مچانے والے نہ بنو. وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ، اور اس وقت کا ذکر ہے جب تم نے موسیٰ سے کہا اے موسیٰ لَن نَصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ، ہم یہ کھانے پر گزارا نہیں کر سکتے، صبر نہیں کر سکتے. فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ، تو آپ اپنے رب سے ہمارے لیے دعا کریں. يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنبِتُ الْأَرْضُ، کہ وہ ہمارے لیے زمین سے اگائے. من بقلیہا، کہ زمین سے ساگ اگے. وقثائہا، ککڑی. وفومیہا، گیہوں یا لہسن. وعدسہا، اور دال. وبصلہا، اور پیاز. قال اتستبدلون الذی هو ادنی بالذی هو خیر، تو موسیٰ نے کہا کہ کیا تم اللہ تعالیٰ نے جو تمہارے لیے خیر رکھا ہے اس کو تم ادنا چیز سے بدلنا چاہتے ہو. اہبطوا مصر، کسی بھی شہر کو چلے جاؤ، کسی بھی شہر میں اتر جاؤ. فإن لكم ما سألتم، تو وہاں تمہاری جو طلب ہے وہ تمہیں مل جائے گی. وضربت عليهم الذلة والمسكنة، تو ان پر یعنی یہود پر ذلت اور مسکنت طاری کر دی گئی. وباءوا بغضب من اللہ، اور اللہ کے غضب کو لے کر یہ واپس ہوئے. ذلك بأنهم، اور یہ اس وجہ سے كانوا يكفرون بآیات اللہ، کہ اللہ کی آیات کا کفر کرتے تھے. ويقتلون النبیین بغیر الحق، اور انبیاء کو ناحق قتل کرتے تھے. ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، اور اس وجہ سے بھی کہ انہوں نے نافرمانی کی اور یہ حد سے آگے بڑھتے رہے. حاضرین محترم،
موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے واقعات کا سلسلہ سورہ بقرہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے، اور کئی واقعات کو اللہ نے پیش کیا، اور اس سے پہلے یہ بات آپ کے سامنے آ چکی ہے کہ ہمارا یہ جو سلسلہ جو چل رہا ہے یہ اسی ضمن میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر جتنے واقعات بیان کیے ہیں، ان واقعات کی روشنی میں ہمارے لیے اسباق اور عبرتیں کیا ہیں۔ تو اسی ضمن میں سورہ بقرہ کی ابتدا ہم نے جب کی تو کچھ واقعات آپ کے سامنے آ چکے ہیں، اور یہ بات بھی آپ کے سامنے آ چکی کہ موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو جب مصر سے لے کر نکلے تو اللہ تعالیٰ نے فرعون سے ان کو نجات دی، اور پھر جب یہ اللہ کے حکم سے بیت المقدس میں داخل ہونے کے لیے ان کو کہا گیا تو یہ بزدل قوم تھی، تو انہوں نے انکار کر دیا، بلکہ جہالت کی اور ظلم و عدوان کی حد بھی انہوں نے پار کر دی۔ انہوں نے موسیٰ سے کہا کہ ہم اس میں داخل نہیں ہو سکتے جب تک کہ یہ جنگجو قوم جو اس کے اندر موجود ہے وہ نہ نکلے باہر، اور اگر لڑنا ہی ہے تو آپ اور آپ کا رب دونوں جا کر لڑیں، اور پھر جب وہ نکل جائیں گے آپ کو فتح ہو جائے گی تو ہم داخل ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی اس ناشکری کے بدلے میں ان کو وادی تیہ میں اللہ نے ان کو محصور کر دیا۔ 40 سال تک اس شہر مقدس یعنی بیت المقدس جس شہر میں تھے ان کے لیے اللہ نے حرام ٹھہرا دیا، اور اس جو درمیانی مدت رہی اس میں ان کو اللہ تعالیٰ نے اس صحرا کے اندر محصور کر دیا۔ اب جب صحرا میں وہ لوگ زندگی گزارنے لگی تو وہاں پر بہت سارے رہنے سہنے کے مسائل پیش آئے۔ کھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے پھر بھی ان پر انعام یہ کیا کہ صحرا میں یہ لوگ کیا کھائیں گے، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے من و سلوا کو اتارا، اور اس سے پہلے بات آ چکی اس سے پچھلی آیات میں کہ من ایک قسم کی میٹھی چیز ہوتی تھی جو صبح سویرے ان کو مل جاتی تھی اللہ کی طرف سے، اور سلوا یہ چھوٹے چھوٹے پرندے تھے جو بٹیر ٹائپ کے پرندے، تو یہ ان کے سامنے آ کر گر جاتے تھے یا بیٹھ جاتے تھے تو یہ لوگ پکڑ کر یا شکار کر کے اس کو بھون کر کھا لیتے تھے۔ تو بڑی اچھی غذا تھی اور بڑے آرام سے تھے، نہ پیٹ کے لیے کوئی محنت نہ جو ہے کوئی مشقت، لیکن اب یہ ان کی سرشت ہی میں ان کی طبیعتوں کے اندر ہی ظلم و عداوت اور ناشکری کا جذبہ کوٹ کوٹ کر بھرا ہو۔ اب یہاں ایک مسئلہ یہ پیش آیا کہ بھئی کھانے کے لیے تو چیز مل جا رہی ہے ہمیں، اب پینے کے لیے پانی، صحرا میں پانی کہاں سے جائے؟ اب وہ اللہ جو ان کے لیے سمندر کو پھاڑ دیا، سمندر کو اللہ نے راستہ ان کے لیے بنا دیا، اب اس اللہ کی قدرت سے کون سی چیز باہر؟ تو موسیٰ علیہ السلام سے انہوں نے کہا کہ موسیٰ یہاں تو پانی کا بڑا مسئلہ ہے، پانی ہم کہاں سے پئیں، پیاسے ہیں، آپ ہمیں پانی کا انتظام کریں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی، یا اللہ اس قوم کو تو پانی سے سیراب کر دے۔ وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، تو اللہ نے فرمایا کہ ہم نے موسیٰ سے کہا کہ لاٹھی تو ہے آپ کے ہاتھ، تو ٹھیک ہے اللہ، لاٹھی کا کیا کرنا، معجزہ۔ اب دیکھیں موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں لاٹھی ہے، لیکن موسیٰ کو یہ نہیں پتا کہ اس لاٹھی کے ذریعے سے پانی بھی نکلے گا۔ نبی کا معجزہ جو ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ جب تک اس نبی کو علم نہ دے دے کہ تیرے پاس یہ معجزہ ہے یا کہ تیرے پاس جو چیز ہے اس سے ہم یہ ظاہر کریں گے، نبی کو اس کا علم نہیں ہوتا، نبی عالم الغیب نہیں ہوتا، اور نہ نبی مختار کل ہوتا۔ میں نے اس سے پہلے بھی بتلایا تھا کہ شیطنت اور کرامت
ان دونوں میں ایک بنیادی فرق یہ ہے کہ شیطنت جو ہوتی ہے وہ چیلنج کے ساتھ ہوتی ہے. جیسے بہت سارے مزاروں پر یا جو نام نہاد اپنے آپ کو جو اولیاء کہتے ہیں، جو کرامتیں ظاہر کرتے ہیں، ان کی یہ کرامتیں جو ہوتی ہیں چیلنج کے ساتھ ہوتی ہیں. جیسے آپ دیکھیں 11ویں کے اندر کرتب بتاتے ہیں غوث پاک کی کرامت کے نام سے کوئی آنکھ نکال لیتا ہے. یہ 11ویں کے جو دائرے جو بجاتے ہیں، ان کی ایک محفل میں حاضر ہوا تھا. میرے بچپن کا قصہ مجھے یاد ہے. تو دائرے جو ہے 11 مرشد ہوتے ہیں، 11ویں کے 11 ہوتے ہیں، 12ویں کے 12 ہوتے ہیں. تو یہ دائرے مارتے مارتے جو ہے ان کا جو سربراہ جو تھا وہ درمیان میں آیا، گھومتا رہا. پھر اس کے بعد یا غوث کا نعرہ لگایا اور چاقو اپنی آنکھ میں چبو لیا. چبونے کے ساتھ یہ آنکھ کی جو پتلی ہے، اس کو دیدہ کہتے ہیں، یہ باہر آ گیا اور وہ دائرہ جو دف ٹائپ کا ہوتا نا، ایک طرف جلد ہوتی ہے ایک طرف خالی ہوتی، تو اس کو الٹ دیا اس نے اور صحن کی طرح وہ بن گیا دائرہ. تو آنکھ اس کے اندر پھڑپڑا رہی، یہ دیدہ اس کے اندر نکلا ہوا، یہ پتلی اس کے اندر پھڑپڑا رہی. سب کو بتا ادھر آنکھ نہیں. یہ کیا ہے؟ غوث کی کرامت. اگر یہ کرامت ہے تو پھر یہی چیز آپ دیکھیں گے ہندوؤں کے پاس، ان کی کالی ماتا، ان کا گنیش بھگوان، ان کے جو ہے مختلف جو ان کے دیوی اور دیوتا ہیں، ان کے ناموں کی جو تہوار جو ہوتے ہیں اس کے اندر بھی یہ کرامت ہوتی ہے. اس کے اندر بھی یہ کرامت ہوتی. شاید انڈیا میں دیکھے ہوں گے آپ لوگ، اور ہم نے بھی کئی چیزیں دیکھی. میرے بچپن میں دیکھا کرتا تھا کہ وہ کچھ خاص دنوں میں ان کے مندر سے ایک پجاری نکلتا، اتنی بڑی چاقو ہوتی تھی تیز دھار کی، یہاں سے ایک طرف سے ایک گال سے وہ چبھے ہوتا، درمیان میں زبان کٹی ہوئی ہوتی، لٹکی ہوئی رہتی، خون بہتا رہتا، اور دوسری طرف سے وہ چاقو نکلی گئی ایسے. اس کو کچھ ایسا وہ ایسے جانا. یہ سب کیا ہے؟ یہ سب کرامتوں کے نام پر شیطنت ہے. اور چیلنجوں کے ساتھ جو چیزیں ہوتی ہیں وہ یقینی طور پر شیطنت ہے. اللہ کے نبی کو اس وقت تک علم نہیں ہوتا جب تک اللہ علم نہ دے دے کہ تیرے پاس ہی. اب موسیٰ علیہ السلام کی بات لیں، لاٹھی ہاتھ میں ہے، لیکن اس لاٹھی سے کیا کرنا آپ کو نہیں پتا. اس لاٹھی سے کیا ظہور ہوگا، اللہ تعالیٰ کیا ظہور کریں گے، اس سے ان کو کوئی اطلاع نہیں. یہ لاٹھی جب نبوت کے موقع پر پہنچے تو اللہ نے اسی لاٹھی کے ذریعے سے اس کو سام کی شکل دی. فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعَىٰ، سام دوڑ رہا. اور یہی لاٹھی جو موسیٰ علیہ السلام کے سامنے جب اس کو بطور معجزہ موسیٰ علیہ السلام نے پیش کیا تو اللہ نے کہا کہ لاٹھی اس کے سامنے ڈالو. لاٹھی ڈالی گئی تو پھر جو چھوٹا سا سام جو اس وقت اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو بطور نمونہ پیش کیا، اب یہاں پر فَإِذَا هُوَ ثُعْبَانٌ مُبِينٌ، بہت بڑا اژدہا کی شکل اختیار کی. فرعون کام گیا کیونکہ یہاں ڈرانا مقصود تھا. یہ قرآن کی بلاغت بھی دیکھی. موسیٰ علیہ السلام کی نبوت کے موقع پر اللہ نے اس لاٹھی کے ذریعے جو سام کا اظہار کیا، اس کے لیے اللہ نے فرمایا حیۃ تسعیٰ، سام یعنی عام سام، اس کو حیہ کہتے ہیں. اور فرعون کو چونکہ ڈرانا مقصود تھا،
موسیٰ علیہ السلام کی رسالت کا اس بات وہاں پر مقصود تھا، تو وہاں پر اللہ نے جو لفظ استعمال کیا ثعبان، ثعبان جو بہت بڑا سا اژدہا، اور یہی لاٹھی جب جادوگروں سے مقابلے کا وقت آیا، موسیٰ علیہ السلام کو نہیں پتہ، اللہ کے حکم سے کھڑے تو ہو گئے مقابلے کے لیے، اب یہ نہیں پتا کہ کیا کریں، اب یہ لوگ رسیاں پھینک رہے ہیں اور رسیاں جو ہے پورے میدان میں رینگ رہی ہیں، سانپوں سے پورا میدان بھر گیا، اور موسیٰ علیہ السلام پریشان ہی نہیں بلکہ میدان چھوڑ کر پیچھے ہٹ رہے تھے۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ قلنا لا تخف انک انت الاعلی، ہم نے کہا کہ موسیٰ ڈرو نہیں، تم ہی غالب۔ کیسے غالب؟ کیا ہے جواب میں ہتھیار؟ کچھ بھی نہیں، القی ما فی یمینک، تمہارے داہنے ہاتھ میں جو ہے ڈالو اس کو، لاٹھی ہے لیکن پتہ نہیں اس لاٹھی کے ذریعے سے کیسے ان کا مقابلہ کیا جائے، کیا ان رسیوں کو مارا جائے؟ نہیں، اللہ نے فرمایا، کیا فرمایا؟ القی ما فی یمینک تلقف ما صنعوا، ابھی تمہارے ہاتھ میں جو لاٹھی ہے جب تم ڈالو گے تو ہوگا کیا؟ یہ جو کچھ بھی ان کی کارکردگی ہے سب کو ہضم کر لے گی۔ عام طور پر لوگ کیا کہتے ہیں، یہ مفسرین بھی کہتے ہیں کہ یہ بہت بڑا سانپ تھا، جب وہ لاٹھی جب ڈالی گئی، عمومی طور پر قصہ یہی بیان کیا جاتا ہے، ہم بھی یہی سنتے چلے آئے کہ جب یہ لاٹھی ڈالی گئی تو بہت بڑا سانپ بن گیا، ہاں، اور پھر اس میں میدان میں جتنے یہ رسیاں گھوم رہی تھیں سانپوں کی شکل میں، ان سب کو وہ سانپ نگل گیا، جبکہ قرآن کے اندر کہیں سانپ کا ذکر نہیں آتا ہے اس موقع پر۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ القی ما فی یمینک تلقف ما صنعوا، تمہارے ہاتھ میں داہنے ہاتھ میں جو ہے اس کو ڈالو، جو کچھ انہوں نے کیا ہے، ان کی جو کارکردگی ہے اس کو نگل دی۔ تو یہ لاٹھی ہی تھی جس کے اندر اللہ نے یہ قوت دے دی کہ جو کچھ ان کا سحر تھا، جو کچھ ان کا جادو تھا، ان سب کو نگل گیا۔ یہاں پر اللہ نے نہیں فرمایا کہ یہ سانپ بن جائے گا یا سانپ بن گیا، اس کا کوئی ذکر نہیں آیا، اور یہی چیز تھی جو ان جادوگروں کو پریشانی میں ڈال، کیونکہ فن جو ہوتا ہے وہ فنکار پہچانتا ہے۔ ایک آدمی جو ہے، آپ اپنے فن میں آپ ماہر ہیں یا نہیں ہیں ایک عام آدمی کو نہیں معلوم، لیکن آپ کی فیلڈ کا آدمی آپ کے ٹکر میں آئے تو پتہ چل جائے گا کہ یہ آدمی کتنے پانی میں۔ تو یہ تھے مانے ہوئے جادوگر اپنے وقت کے، انہوں نے اپنے جادو کا زور چلایا، اور ان کے زور کو توڑنے والی کون سی چیز تھی؟ ایک لاٹھی تھی جو موسیٰ کے ہاتھ میں تھی۔ نیچے ڈالے تو اس لاٹھی کے اندر حرکت ہوئی، اور وہ حرکت ایسے غالب ہوئی کہ ان کا پورا جادو ختم ہو گیا۔ اب یہاں پر انہوں نے کہا کہ یہ جادو نہیں، موسیٰ کے پاس جو چیز ہے، یہ اگر جادو اگر ہوتا تو ہم پہچان لیتے، اگر جادو اگر ہوتا ہم اس کو توڑ کرتے، لیکن یہ جادو نہیں ہے، یہ کوئی اور چیز ہے جو ہمارا جادو ختم کر۔ اب انہوں نے اس بات کا جب انہیں پتہ چل گیا تو پھر دل سے ان کی صداقت کا انہیں اقرار کیا، اور ایسے اقرار کیا کہ فرعون کی کوئی دھمکی ان پر کارگر نہیں ہے۔ فرعون نے کہا لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ، تمہارے ہاتھوں اور پیروں کو میں کاٹ دوں گا، اور پھر اس کے بعد تمہیں سولی پہ چڑھاؤں گا اگر تم میری بات نہ مانو، موسیٰ کی بات سے انکار نہ کرو، تو پھر تمہارے لیے بڑا بھیانک عذاب ہے۔ لیکن انہوں نے کیا کہا؟ قالوا لا ضیر، کوئی حرج کی بات نہیں، انا الی ربنا منقلبون، ہم تو اپنے یہ زندگی ہے، تھوڑے سے لمحات ہیں، اور اس کے بعد تو ہمیں واپس لوٹنا ہی ہے رب کی طرف، کیا کر سکتا ہے؟ جان دے سکتا دے، لیکن انا نطمع ان یغفر لنا ربنا خطایانا ان کنا اول المؤمنین، ہم اس بات کی امید رکھتے ہیں کہ ہم پہلے ایمان لائے ہیں موسیٰ پر، تو ہمیں اللہ سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے گی۔ اللہ، یہ وہ ایمان صادق ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں یہ لاٹھی، لیکن کرشمے دیکھیں مختلف بدلتے چلے جا رہے ہیں، معجزات اللہ تعالیٰ اسی ایک لاٹھی کے ذریعے سے مختلف اوقات میں مختلف چیزوں کو اللہ تعالیٰ وہاں پر جب پیدا فرما رہے ہیں۔
اب یہاں پر پھر موسیٰ علیہ السلام نکل رہے ہیں، کہاں؟ اپنی قوم کو لے کر فرعون سے نجات پانے کے لیے راتوں رات لے کر نکلے۔ سمندر آ گیا، آگے دریا، پیچھے فرعون کا لشکر۔ اب آگے بڑھنا بھی مشکل ہے، پیچھے آگے بڑھے ڈوبیں گے، پیچھے واپس ہوں تو فرعون کا لشکر انہیں ختم کر دے گا۔ ادھر بھی موت ہے، ادھر بھی موت ہے۔ موسیٰ کی قوم نے کہا انا لمدرکون، ہم تو پکڑے گئے، موسیٰ تم کہاں لا کے پھنسا دیا؟ ہاں، اب موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے فریاد کیا، اللہ اب کیا تیرے حکم سے نکلا ہوں، راستہ بتا۔ اب وہی لاٹھی ہاتھ میں، اب قوم مویلا کر رہی ہے، ہاں شور مچا رہی ہے کہ موسیٰ کہاں لا کے پھنسا دیا ہمیں، ہم تو مارے گئے۔ اب موسیٰ نے وہاں پر یہ نہیں کہا کہ دیکھو میرے ہاتھ میں لاٹھی، ابھی میں راستہ بناتا ہوں تمہارے، نہیں، موسیٰ بہت پریشان، لیکن یقین، اللہ سے تعلق، ان معی ربی سیہدین، کہ میرے ساتھ میرا رب ہے، وہ مجھے راستہ دکھائے گا، میرے لیے راستہ بنائے گا۔ یہ یقین، یہ توکل، تو اللہ نے اسی توکل کی برکت سے کہا کہ موسیٰ مارو لاٹھی۔ اب ایک لاٹھی جو ماری گئی کس پر؟ پانی پر۔ پانی پر یہ لاٹھی ماری گئی تو وہاں پر خشکی پیدا ہوئی، خشکی بھی ایسے کہ راستہ بن گیا۔ اور بعض روایت میں بتلایا کہ چونکہ یہ 12 قبیلے تھے کہ وہاں لڑنا پڑے تو ان کو 12 راستے دیے گئے اس کے اندر۔ اللہ اکبر۔ اور وہی لاٹھی یہاں پر بھی موسیٰ سے پوچھا، کہا گیا کہ موسیٰ پانی کا مسئلہ، پانی کے لیے انتظام کیجیے۔ اب موسیٰ نے یہ نہیں کہا کہ میرے پاس دیکھو لاٹھی ابھی مارتا ہوں، جب تک کہ اللہ کا حکم نہیں۔ اب رب کا حکم ہوا تو وہی لاٹھی پتھر پہ ماری گئی تو پتھر سے چشمے پھوٹ پڑے۔ اس سے پہلے وہی لاٹھی پانی پر ماری گئی تو پھر اس پانی سے خشکی پیدا ہوئی، پانی ہٹا، راستہ ملا، خشکی ملی، زمین ملی، اور وہی لاٹھی اب یہاں ماری جا رہی ہے پتھر پر تو پتھر سے پانی پھوٹ پڑ رہا۔ یہ اللہ کی قدرت ہے۔ لاٹھی ایک ہے اور وہی لاٹھی موسیٰ کے بعد بھی تھی، کچھ ہوا اس سے؟ موسیٰ کا انتقال ہو گیا لیکن لاٹھی موجود ہے۔ اس لاٹھی سے کچھ ظہور ہوا تو معلوم یہ ہوا کہ لاٹھی بذات خود کچھ نہیں، جب تک کہ اللہ اپنی قدرت کا اظہار نہ کرے۔ اور انبیاء کو اللہ تعالیٰ اسی طرح معجزات دیتے ہیں جہاں اس معجزے کی انہیں ضرورت پڑ جائے۔ میں اسی لیے سے اس بنیادی فرق کو آپ کے سامنے اس سے پہلے بھی رکھا تھا اور ابھی رکھ رہا ہوں کہ یہ کرامت جو ہوتی ہے اللہ کے نیک بندوں سے جو ظہور ہوتا ہے، وہ وقت کی ضرورت کے لحاظ سے اللہ تعالیٰ ان کا اکرام اور ان کی عزت افزائی کے لیے ان کی مدد کے طور پر اللہ تعالیٰ ظاہر کرتے ہیں، جس کا جب تک وہ ظہور ہوتا ہے اس وقت تک ان کو بھی اس کا علم نہیں ہوتا۔ برخلاف ان شیطانی کارندوں کے جو جادو کے زور پر یا شیطان کے زور پر جو چیزیں ظاہر کرتے ہیں، جو بظاہر کرامت کہتے ہیں لیکن کرامت نہیں ہوتی، در حقیقت وہ شیطانی معاملہ ہوتا ہے۔ جس طرح درگاہوں پر آپریشن ہوتے ہیں یا درگاہوں پر جو ہے شیطانوں کو اتارا جاتا ہے، یا درگاہوں پر جو ہے مختلف قسم کے کرامتوں کے نام سے مختلف چیزیں جو ظاہر کی جاتی ہیں، یہ سب چیلنج کے طور پر جو ہے وہاں پر وہ چیزیں موجود ہوتی ہیں جو در حقیقت یہ وہاں کی کوئی کرامت نہیں بلکہ وہ شیطانی کارکردگی ہوتی ہے جو در حقیقت لوگوں کے آنکھوں میں دھول جھونکا جاتا ہے اور لوگوں کو باور کرایا جاتا ہے کہ یہ کرامت ہے، جبکہ وہ کرامت نہیں بلکہ وہ شیطانی معاملہ ہوتا ہے۔ اب یہاں پر موسیٰ علیہ السلام نے اپنی لاٹھی کو پتھر پر مارا تو نتیجہ یہ ہوا فنفجرت منہ اثنتا عشرۃ عینا، تو چونکہ 12 قبیلے تھے تو اس ایک پتھر سے اللہ تعالیٰ نے 12 چشموں کو اللہ نے باہر نکالا، 12 چشمے پھوٹ پڑے۔ قد علم کل اناس مشربہم، اور ان میں کا ہر قبیلہ اپنے پانی کی جگہ کو اس نے جان لیا کہ یہ فلاں قبیلے کا ہے، فلاں قبیلے کا ہے، فلاں قبیلے کا۔ بلکہ طور سینا کے قریب میں بعض جو
مورخین جو عرض القرآن کے اعتبار سے جو قرآن نے جہاں جہاں یا جن جن مقامات کا ذکر کیا ہے ان مقامات کی بعض مورخین نے سیر کی اور ان مقامات کو ضبط کیا اور ان کے بارے میں تحقیقات کی، تو ایک پتھر بھی انہوں نے اس ضمن میں پایا جس کے اندر 12 سوراخ، اور اس کی ایک فوٹو بھی میں نے دیکھی ہے، بلکہ موجود بھی ہے بعض کتابوں کے اندر۔ ممکن ہے وہی چیز ہو، کیونکہ بہرحال یہ تاریخ ماورا تاریخ کے مسائل ہیں، تاریخ ضبط ہونے سے پہلے کے یہ سب واقعات ہیں، اس لیے ان پر اعتبار تو نہیں کیا جا سکتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ اس ایک پتھر سے 12 چشموں کو ہم نے باہر نکالا، تو یہ 12 چشمے ان کے لیے پانی کے لیے ان کا انتظام ہو گیا ان چشموں کے ذریعے سے۔ تو اللہ نے فرمایا کلو وشربو، کلو کھاؤ۔ اب کھانے کا تو یہاں پر ذکر نہیں ہے، کھانے کا ذکر اس سے پہلے آ گیا، وہ کیا ہے؟ من اور سلوہ جو اللہ تعالیٰ ان کے لیے انتظام کیا، اسے کھاؤ، وشربو اور پیو، اور پانی کا یہاں پر انتظام ہو گیا۔ من رزق اللہ، اللہ کے رزق سے تم کھاؤ اور پیو، لیکن یاد رکھنا ولا تعثوا فی الارض مفسدین، زمین کے اندر فساد برپا نہ کرنا، زمین کے اندر خون خرابہ نہ کرنا، ایک دوسرے پر ظلم نہ کرنا۔ اس کے بعد جب اب یہ کھانے پینے کا ان کا انتظام ہو گیا، ابھی کتنی دیر تک؟ چند دن، چند ماہ اسی انداز سے چلے۔ اب ایک ہی کھانا کھاتے کھاتے طبیعت بیزار ہے، اور خاطر یہ قوم، یہ تو ناشکری قوم، اور جلد بیزار آ گئی۔ تو اب موسیٰ سے فریاد کرنے لگی، وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسیٰ، اور اس وقت کے بعد جب تم نے موسیٰ سے کہا کہ موسیٰ لَن نَصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ، ایک ہی کھانے پر ہم کیسے صبر کریں؟ ہم صبر نہیں کر سکتے، روز وہی من و سلوہ، روز وہی من و سلوہ، تو ہوگا کیا؟ اس سے ہمیں جان چھوٹے، ہماری بدلے، کوئی ٹیسٹ بدلے۔ تو کیا چاہیے؟ کہا کہ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ، ذرا آپ اپنے رب سے دعا کریں کہ ہمارے لیے یخرج لنا مما تنبت الارض، زمین سے پیدا کریں۔ یہ زمین کون سی ہے؟ صحرا۔ کہہ رہے ہیں کہ صحرا میں کیا چاہیے؟ بقل، سبزی چاہیے، خصہ، ککڑی چاہیے، فوم۔ فوم کے 2 معنی مفسرین نے بیان کیے ہیں، ایک تو گیہوں ہے اور دوسرا معنی فوم کی جگہ ثوم، کیونکہ عربی کے اندر ثوم کو فوم بھی کہا گیا ہے۔ لہسن، ہاں لہسن، عدس، عدس تو معلوم ہے، دال، بصل یہ بھی معلوم ہے، پیاز، ہاں یہ چیزیں اگر ہوں تو بغیر وغیر کی ذرا ٹیسٹ جو ہے پیدا ہو۔ وہی من مسلح روز کھاتے کھاتے وہ بھنا ہوا گوشت، ہاں یہ جو ہماری جانیں بیزار آ گئی، ذرا جو کچھ اس طرح کا کچھ چٹپٹا ہو تو پھر بات بنے گی۔ موسیٰ یہ کیا ہے؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ایسی ناشکری قوم میں ملی، اتستبدلون الذی هو ادنی بالذی هو خیر، اللہ تعالیٰ جو تمہارے لیے خیر کا معاملہ تم کو اللہ نے تمہارے ساتھ رکھا ہے، ہاں دست غیب سے تمہیں عطا کر رہا ہے، سلوا یہ پرندے اور یہ من، یہ اللہ کی طرف سے خاص غذا جو تمہارے لیے مہیا کی گئی، اس کو چھوڑ کر تم یہ ادنا سی چیزیں، ہاں یہ جڑانے کی چیزیں جو تمہارے لیے چاہیے، اللہ کی نعمتوں کو چھوڑ کر، جو بڑی نعمت ہے جو اللہ نے کسی اور قوم کو عطا نہیں کی، کس قوم کو دیا؟ یہ اللہ کی طرف سے خاص، تمہاری اتنی نافرمانی کے باوجود یہ اللہ نے تمہیں عطا کی، اور اس کو چھوڑ کر تم یہ ادنا سی چیزیں طلب کر رہے ہو۔ اب کیا کریں؟ قوم کے زور سے موسیٰ نے فریاد کی کہ اللہ یہ قوم مانگ رہی ہے، کیا کرو؟ اللہ نے کہا اگر یہ بات ہے تو ان سے کہو اہبطوا مصرا، کسی بھی شہر میں چلے جاؤ۔ یہ چیزیں تو ہر جگہ ملتی ہیں، من و صلاح ہر جگہ ملتا ہے، ہر ایک کو ملتا ہے، ہر ایک کو نصیب نہیں ہوتا۔ اب ان کے لیے چیزیں نہیں چاہیے تو پھر وہ چیزیں ہم روک دیتے ہیں۔ اب ان کے لیے جو چیزیں چاہیے وہ یہاں نہیں ملتی۔ اہبطوا مصرا